الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، سٹیج باندھ ناست تمام قبائلی مشران، دما ډیرو درنو عزت مندو سپین ژیرو سپین پوشو ظلمو او په اسلام او په خپل پت او ننګ باندې سرشندلو مجاهدینو دغه عظیم الشان اجتماع او په دغه عظیم الشان اجتماع کې ستاسو دغه درون شرکت دا یقیناً موږ دپاره ډېر د عزت او د درناوي باعث ده، لکه په کومې جذبې او اخلاص تاسو چې موږ ته عزت راکړه، الله رب العزت په دنیا او په آخرت کې ستاسو دغه اخلاص قبول کړي او د هغې ډېره لویه عظیمه بدله دی الله تاسو ته نصیب کړي. زما محترم ورونو، قبائلی دنیا په دغو تیرو کالونو کې چې له کومو آزمایښونو تیر سه، کوم تکلیفونه تاسو برداشت کړل، کومه وینه چې په دې خاورې باندې توی سوه، زمونږ دا کونډې رنډې او زمونږ خویندې او میندې تور سرې سپین سرې له کورونو نه بې کوره شوې، واړه واړه بچي په هجرت باندې مجبور شول. دا کرب او تکلیف کدی شي پاکستان ریاست هیر کی، کدی شي پاکستان حکمرانان هیر کی، لیکن تاریخ بے نہ هیروي او په دغه میدان کې بدا خبره تاریخ لیکي چې په پښتنو قبایلو باندې کم ظلم چې په پاکستان کې د ریاست د لاسه شوی دا هغه تاریخ ده چې کم ظلم په مونږ پښتنو پیرنګي کړاو، نن هغه ظلمونه په مونږ باندې د امریکا او د غرب د لاسه کې.
محترم ورونو کدوی غواړي چې دا انضمام ضروري وو نو د انضمام هم څه طریقې مونږ ورته ووې چې په دغه موضوع باندې پارلیمنت کې مونږ سره بحث وکړي پارلیمنت کې په دې بحث نه شو یو نیم کروڑ قبائل چې هغه په هجرت مجبور شول په ټول پاکستان کې وشندل شول او چې دوی په کورونو کې موجود نو د دوی مردم شماری وشوه هغه یو نیم کروڑ قبائل نن دوی 55 لکو ته راوستل دا د قبایلو سره یو ظلم او زیاتای ده د قبایلو دغه مردم شماری دا قبایل نه تسلیموي عجوبه تماشا دا ده چې قبایل خپل ایجنسی نه وځي نو دې شل کوي او چې بیا واپس راځي وای د دوی آبادی 15 لک ده دا کوم انصاف ده سرکاری رپورٹ راغی او په سرکاری رپورٹ کې دا خبره ولیکله چې قبایلی ایجنسیو انضمام نه مخکې پکار ده چې 10 کاله پورې موږ دوی ته 10 ارب روپۍ ورکو ہر کال 100 ارب روپے چې په قبایلی سیمه کې سړکونه جوړ شي اسپیټالونه جوړ شي سکولونه او کالجونه یونیورسيټي جوړ شي او د قبایلی خلکو د ژوند معیار بندوبستي علاقې سره برابر شي نو چې ته په خپل رپورټ کې لیکې چې دې دپاره 10 کاله پکار دي تا اجلت نه کار ولې واخیست په تا څه دباو زه خبر یم چې د چا دباو زه ګواه یم چې د چا دباو ما ته په خپل امریکایانو ویلي دي چې تاسو به دا انضمام خامخا کوئ او بیا د پاکستان زورورو د ډنډې په زور په سیاسي جماعتو او په پارلیمنت دا خبره ومنله بغیر د بحث نه په آئین کې ترمیم وکړ ما ورته چغې وهلې چې تاسو که دا فیصله کوئ هم کم از کم قبایلی عوامو نه تپوس خو وکئ په دغه نظام کې دوی 125 کاله تیر کړي دي څلور 5 پیړۍ دغه نظام لاندې دوی تیرې کړي دي دا به په خطې کې یو بله تنازع پیدا کړي او که نن ته قبایل په پاکستان کې ضم کوي سبا به ہندوستان کشمیر ضم کی تو قبائلوں نے تپوس نہ کہے ہندوستان بعد کشمیریانوں نے تپوس نہ کہے اس مغولی دا کنا عمران خان دوا کولے
چې که مودي کامیاب شو نو دا به ډېره ښه خبره وي کشمیر مسله به حل شي نو کشمیر مسله حل شو هم لیده دا د یو کیټګري خلک هلته ټرمپ دلته مودي او دلته عمران خان دا د یوې کیټګري خلک اوس وایي چې ګلګت بلتستان به صوبه جوړو هلته کشمیر تقسیم کړ چې د عمران خان حکومت نو راغلی د کشمیر په 3 حصو تقسیمولو فارموله نو پیښه کړې نو چې پرون تا کشمیر تقسیماو نن په خپل حکومت کې ته په هغې عمل درآمد کې مقبوضه کشمیر د هندوستان ته حواله کړ اوس وایي انساني حقوق تباه کیږي تا په کشمیر باندې د هندوستان قبضې ته قانوني حیثیت ورکړ او اوس وایي چې ګلګت بلتستان به هم صوبه جوړو صوبه یې جوړیو که نه خو چې 15 لکه او 20 لکه آبادي د ګلګت بلتستان 15 یا 20 لکه آبادي د ګلګت بلتستان ته هغې نه صوبه جوړولی شې نو ته د فاټه 1.5 کروڑ آبادۍ ته د صوبې حق ولې نه ورکوې نن قبایل حیران دي خدایا مونږ د چا په واک یو اوس نه اختیار شته او نه د پاکستان قانون شته که ډیپټي کمشنر ولیږي هغه پرې نه پوهېږي چې په قبایلو سیمې زه څه چل وکړم یو سپۍ ته ایس پی والے گیټه ولګوله هغه اسلام آباد کې ونیول له سیستم نه ټوکې جوړې کړې اوس پورې په قبایلي سیمې کې پټواري نشته ولې چې بندوبستي کارت نشته لینډ ریکارډ نشته علاقې او غرونه دا نن هم د قومونو په نام باندې الاټ دي نن چې ته قومونو کې هغه ځمکه تقسیموې نو په هغې به جنګونه جوړېږي آیا قبایل دې دپاره پیدا شوي دي چې دوی به همیشه وینه تویېږي کله به ته د دوی وینه تویوي او کله به دوی په خپلو کې د یو بل وینه تویي په عزت او په امن سره په پاکستان کې دوی ته د ژوند تېرولو حق نشته دا زموږ چې هر څه کوه په قوم په اعتماد کوه حالات هغې ته برابر کړه ته هر څه پړندو سترګو کوې د بهرنیو آقاګانو په حکم باندې زما په وطن کې تبدیلیان راځي زما آزادي څه شوه ځکه خو زه وایم چې موږ نن هم آزاد قوم نه یو نن هم موږ غلامان یو پرون د فرنګي غلامان وو او نن د امریکې غلامان یو خو جمعیت علماء اسلام دا خبره بیا زوتوي چې ما اکابرو پلارو نیکو او مشرانو د فرنګي غلامي هم نه ده قبله کړې
اغه خلاف هم جهاد کړای دا او د امریکای او د یورپ غلامۍ ته هم تیار دی. دمارونو دا وطن د اسلام په نوم جوړ شوی، لیکن نن په دغه وطن کې په اسلام پورې ټوکې کېږي. نن په دغه وطن کې ته د اسلام خبره نشې کولی، او چې د مذهب خبره کې نو پیغور درکوي، وایي دا خو مذهب کارډ استعمالوي. اسلام زما مذهب ده. پاکستان د اسلام په نوم جوړ کړی ده چې قائد اعظم اسلام نوم اخیست او پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نعرہ لگولا او دا اسلام کارڈ نو نن هم ماته حق ده چې زه په دغه وطن کې د لا الہ الا اللہ نعرہ پورته کوم، په دغه وطن کې د اسلام نعرہ پورته کوم، په دغه وطن کې د اسلام قانون خبره وکم او زما د پاکستان آئین دا وایي. او چې څو پورې په دغه وطن کې اسلام قانون نه وي دلته به سکون نه وي. دا خبره ټیک ده که نه؟ ته به هم رانه په قلاره باندې حکومت نشي کولی چې یو وارې وطن اسلام دپاره جوړي او ته په داندلۍ او په دروغو او په غلا باندې د عمران خان غوندې سړي حکومت جوړی، دا ته اسلام سره مخلص یې؟ عمران حکومت مونږ نه منو، دا دروغجن حکومت، دا په غلا راغلی حکومت، بل ته غل وایي په خپله د ووټ غلا کړی ده د عوامو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. اسے انشاءاللہ پرونه وتلی دی لغړه چرګه ده. پاکستان په تاریخ کې به د خلکو په نظر کې داسې رټلی حکمران لا نه وي راغلی لکه دغه رټلی چې په موږ باندې حکومت کوي. تاسو پاکستان نه ټوکې جوړې کړي دي. پاکستان یو وطن ده، پاکستان زما کور ده او کور خپل عزت لري، کور خپل وقار لري، کور خپل احترام لري. چې ته زما کور سره ټوکې کې که ته جرنیل یې هم قسم ده چې په پبلک کې به درنه ګیله وکړم پرېږدم د بیا هم نه. یہ ملک پاکستان کے عوام کا ملک ہے. اس میں اگر فوج اور جرنیل رہتا ہے تو اس میں پاکستان کا غریب شہری بھی رہتا ہے. غریب شہری کا احترام اور بڑے سرمایہ دار اور جاگیردار، خان اور نواب اور جرنیل، یہ ایک برابر کے پاکستانی شہری ہیں. ہم کسی ایک کو پاکستان کا مالک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پاکستان کے عوام محترم شہری ہیں اور پاکستان کے عوام کے ووٹ کو چوری کرنے کی اجازت ہم کسی کو نہیں دے سکتے.
اور چوری کے ووٹ کی بنیاد پر حکومت کرو گے تو انشاءاللہ سینہ تان کر تمہارے مقابلے میں آئیں گے اور تمہارے خلاف بغاوت. آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر، ایک منشور کے تحت، ایک نصب العین کے تحت پاکستان کی سیاسی جماعتیں متحد ہیں کہ قوم کی امانت قوم کو واپس کی جائے. اگر اس ملک میں آئین ہے، اس ملک میں کوئی قانون ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ عوام کو اس کے ووٹ کی امانت واپس کی جائے. عوام کی امانت پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت کسی کے باپ کو بھی نہیں دی جا سکتی. ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. پاکستان کے عوام جانوروں کا ریوڑ نہیں کہ جیسے آپ چاہیں ان کو ہانکیں گے اور جو چارہ ان کے سامنے ڈالیں گے وہ اس کو قبول کریں گے. پاکستان کے عوام کی عزت، آبرو اور وقار کا تقاضا یہ ہے کہ عمران جیسے لوگ اس ملک کے حکمران نہیں بن سکیں. یہ قوم کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے. اس قسم کے لوگ ہمارے حکمران ہیں. قسمت خبری دی دے دمر بد قسمت شاید چکا اول اولاد خدای ورک اغام ناجائز کا اول حکومت خدای ورک اغام ناجائز. استاذ پختانہ خلق ہے، قبائل خلق ہے، تو سرولو باندمو پٹکی دی او کولی دی عزت مند خلق ہے. چیر غیرتی قوم دا برداشت کولے شی چی دخ کماش خلق دے پدوی باندے حکومتو کی بیددی پارٹے خلق بانے گلے کے ہوئے تو منگ دے بے غیرت والے ہوئے. امام محترم ورونو پدغ ملک کے منگ وینو چی ختم نبوت بانے حملی کی گی دا سو وجہ دا. میں جب تقریر کرتا ہوں، میں نے اس دن لاڑکانے میں بھی بات کی، میری پوری تقریر لائیو دکھائی جا رہی تھی، لیکن جب میں نے قادیانیوں کے خلاف بات کی تو میری آواز خاموش کر دی گئی. قادیانیوں کے خلاف بات کرنا پاکستان میں کیوں جرم ہو گیا ہے؟ تم چاہتے ہو کہ پاکستان میں قادیانیوں کو پھر مسلمان کہا جائے؟ قادیانیوں کو پاکستان میں دوبارہ مسلمان کہلانے کے لیے ہماری لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا. ناموس رسالت، ناموس رسالت پر حملے کیے جا رہے ہیں. ناموس رسالت کی توہین کے مرتکب لوگوں کو باعزت بری بھی کیا جاتا ہے، باعزت طور پر ملک سے باہر بھی بھیجا جاتا ہے. اور آج فرانس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے اور حکمرانوں کے سرپرستی کے اندر عام شہری توہین کرے تو وہ ایک شہری کا جرم ہے، لیکن اگر حکمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
توہین کا حکم دیتا ہے اور اس کی حمایت کرتا ہے تو پھر یہ امت مسلمہ کے خلاف اعلان جنگ۔ انگریزوں، فرانسیسیوں، تم نے اسلامی دنیا پہ قبضے رکھے، لیکن ہم نے تمہیں نکال باہر کیا ہے۔ آج بھی ہم رسول اللہ کی ناموس کا دفاع کرتے ہوئے آپ کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ایک امت کی طرح لڑیں گے۔ مذاق بنا رکھا ہے تم نے، یہ پاکستان ہے۔ تمہاری حکومت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ روزانہ ٹی وی پر کوئی نہ کوئی آ کر یہ تحریک چلا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ فلسطین کو تسلیم کرو، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرو، بیت المقدس کو اس کا دارالخلافہ تسلیم کرو۔ آج تمہیں اپنا مسلمان بھائی بھول گیا ہے، سرزمین فلسطین کا اصل مالک آج تمہیں بھول گیا ہے، قبلہ اول تمہیں بھول گیا ہے۔ اور یہاں پر اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کے ایک رکن اسمبلی کہتی ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم کعبے کی طرف رخ کرو، تو اللہ نے کعبہ ہمیں دے دیا اور بیت المقدس ان کو دے دیا۔ یہ ہے ان کا علم۔ اگر بیت المقدس یہ یہودیوں کا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیوں فتح کیا اس کو؟ اگر بیت المقدس یہودیوں کا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیوں فتح کیا اس کو؟ قبلہ اول بھی ہمارا ہے اور بیت الحرام بھی ہمارا ہے، اور اس پر اسرائیل اور یہودیوں کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج کا حکمران جب اس قسم کی باتیں کرتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں یہودیوں کا ایجنٹ ہے تو پھر ناراض بھی ہوتے ہیں۔ یہ سازشیں آج پاکستان میں چل رہی ہیں، ان سازشوں کو کسی قیمت پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے محترم دوست، ہم نے تحریک چلانی ہے، اس حکومت کے خاتمے کے لیے چلانی ہے، ناجائز حکومت کے خاتمے کے لیے چلانی ہے۔ جمہوریت ایک ماحول ہے، ایک سسٹم ہے جس میں ہم اپنے نظریے کی بات کر سکتے ہیں، جس میں ہم اسلام کی بات کر سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ ہے تو آئین نے تسلیم کیا کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ پارلیمنٹ ہے تو آئین میں یہ بات تسلیم کی گئی کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا اور ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق بنے گا۔ پارلیمنٹ ہے تو ختم نبوت کا مسئلہ وہاں پر دلیل کی جنگ لڑ کر حل کیا گیا۔ قادیانیوں کو پارلیمنٹ کے ذریعے غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ ناموس رسالت کا قانون پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کیا گیا۔ یہ ایک ماحول ہے، جمہوری ماحول، جس میں ہم دین اسلام کی بات کر سکتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہم نے اس ملک کے آئین کے مطابق چلنا ہے۔ ایک میثاق پاکستان ہے اور پوری قوم کے درمیان ایک میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز قبائلی عوام ایک پلیٹ فارم پر رہیں گے۔ آپ عہد کر لیں کہ ہم نے قبائلی علاقوں میں جمعیت علماء اسلام کے علاوہ اور کسی قوت کو پنپنے نہیں دینا۔ یہی آپ کی آواز ہے، یہی آپ کی ترجمان ہے، یہی آپ کا نظریہ و عقیدہ ہے، اور یہی پرچم نبوی، یہ برکت کا سایہ ہے جو آپ کے اوپر لہرا رہا ہے۔
اس کو تھامے رکھیں، اس کو طاقت بنائیں۔ ہم اسلام چاہتے ہیں، ایک ہے خود اس مسلمان بننا، ایک ہے ملک کو اسلامی بنانا، اس کے لیے سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ جب تک آپ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر ایک سیاسی طاقت نہیں بنیں گے، اس ملک میں اسلام کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ پھر لوگ کہیں گے باتیں تو ہوتی ہیں، ہوتا کچھ نہیں۔ ہوگا تب جب آپ طاقت بنائیں گے اور سیاسی طاقت بنائیں گے، اور اس مقصد کے لیے بنائیں گے کہ اس ملک میں اللہ کی دین کی حاکمیت۔ انشاءاللہ العزیز یہ سفر جاری ہے اور جاری رہے گا، اور فتح تک جاری رہے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس سفر کو قدم بقدم آگے بڑھائیں گے، اور اپنے مسائل انشاءاللہ العزیز سیاسی محاذ پر حل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔